تارا نے اماں کے پاندان سے تھوڑے سے پیسے چرائے اور سمی کے ساتھ بازار چلی گئی۔ وہاں رنگ برنگی خوبصورت چیزوں کے اسٹال دیکھ کر اس کا دل اچانک ہی مچل اٹھا۔ مخملی چپل اور پیاری پیاری جویلری دیکھ کر اس کا جی تو کیا خرید لے، مگر اس کے پاس جو پیسے تھے ان سے وہ صرف ایک انگوٹھی ہی خرید سکی۔ مگر اب اسے پہننے کا بھی مسئلہ تھا، اماں کی نظروں سے کیسے بچاتی؟ سمی اب میں اسے پہنوں گی کیسے؟ اماں نے دیکھ لیا تو خیر نہیں۔ تارا، ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، تم ذرا ذرا سی بات پر اپنی اماں کا منہ کیوں دیکھنے بیٹھ جاتی ہو؟ تمہاری زندگی میں اماں کے سوا کوئی دوسرا ہے بھی یا نہیں؟ میری ننھی کلی، ذرا اٹھ جاؤ اور دیکھو زمانے کی کیا رفتار ہے۔ بولتے بولتے سمی کی آواز اونچی ہونے لگی تو تارا نے گھبرا کر اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ آہستہ بولو، پورے بازار کو بتانے کا ارادہ ہے کیا؟ کہتے کہتے جانے کیوں اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کی طرف متوجہ ہے۔ اسٹال کے پاس کھڑا ایک لڑکا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تارا سیمی کو کھینچ کر فوراً دوسرے اسٹال کی طرف لے آئی۔ ایک تو تم ایک جگہ پہ ہی جم جاتی ہو۔ اوہو تارا، کیا مصیبت ہے، دیکھ نہیں رہی تھی؟ اسٹال پر کتنا اچھا لڑکا کھڑا تھا اور ابھی تو وہ بے وقوف مجھے فری میں انگوٹھی بھی دینے والا تھا۔ لیکن وہ کیوں؟ رہنے دو، تم نہیں سمجھو گی۔ پھر بھی بتاؤ نا کیسے؟ میری جان، اس تک پہنچنے میں ابھی تمہیں بہت وقت لگے گا۔ پھر بھی سمی، پلیز راستے میں تھوڑا سا بتا دینا۔ تارا نے منت کی تو سمی زور زور سے ہنسنے لگی۔ کتنے ہی راہ چلتے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی وقت ایک نوجوان ان کے پاس آ کر رک گیا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو کچھ دیر پہلے تارا کو گھور رہا تھا۔ لیجیے جناب، اس نے انگوٹھی کی ڈبیا تارا کی طرف بڑھائی۔ آپ نے پیمنٹ کر دی تھی اور لی نہیں؟ جی بہت شکریہ۔ سمی نے لپک کر اس کے ہاتھ سے ڈبیا لے لی۔ تارا نے جلدی سے رخ موڑ لیا اور دوسرے اسٹال کی چیزیں دیکھنے لگی۔ اس نے 1-2 منٹ تو سمی سے بات کی اور پھر چلا گیا۔ یار تارا، یہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تم تو ایسے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی جیسے وہ غلطی سے تمہارا منگیتر نکل آیا ہو۔ سمی، یہ مارکیٹ ہے، 100 ملنے جلنے والے ہوں گے اور پھر افسانہ بننے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم جیسے لوگ دنیا میں آتے ہی کیوں ہو؟ ہر لمحہ ڈر اور خوف، کیا یہ بھی کوئی زندگی ہے بھلا؟ آج کل کے دور میں کون جیتا ہے اس طرح؟ پورے راستے سمی کا لیکچر جاری رہا۔ تارا چپ چاپ سنتی رہی۔ گھر پہنچی تو حسب عادت اماں سے خوب ڈانٹ پڑی۔ سمی کے ساتھ جانے سے بہتر تھا کہ تم اکیلی ہی چلی جاتی، اماں نے غصے سے کہا۔ پھر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اعتراض تو ہونا ہی تھا۔ تارا کو بھی فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تارا کو یوں بھی احساس رہتا تھا کہ جو کچھ اماں کہتی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اس کی بھلائی ضرور پوشیدہ ہوگی۔ آخر وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ اگلے جمعہ اماں کسی رشتہ دار کے ہاں چلی گئی تو پیچھے سے سمی پھر آن ٹپکی اور تارا کو بہلا پھسلا کر جمعہ بازار جانے کے لیے رضامند کر لیا۔ وہ دونوں اسی سٹال پر گئیں جس پر وہ پہلے بھی جا چکی تھی، اور اتفاق سے اس دن بھی وہی لڑکا موجود تھا جس نے اس دن ڈبیا پہنچائی تھی۔ وہ سیلز مینو کو آرڈر دے رہا تھا کہ اس کی نظر تارا پر پڑی۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ تارا اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا گئی۔ سمی حسب عادت سٹال والے لڑکے سے فری ہو گئی۔ تارا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ سمی کے اصرار پر آ تو گئی تھی، مگر اب اس کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ کسی طرح واپس چلی جائے۔ آپ کچھ لے نہیں رہی؟ وہی لڑکا تارا کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں، مگر وہ کیوں؟ اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ میری مرضی، آپ کو مطلب؟ سمی کا غصہ بھی تارا نے اس بیچارے پر نکال دیا۔ وہ لڑکا ایک دم خاموش ہو گیا۔ چلو سمی، تارا نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ چلتے ہیں بھئی، صبر تو کرو۔ علی، میں ذرا جا رہا ہوں، خیال رکھنا۔ جی اچھا بابر بھائی۔ وہ لڑکا اپنی کار کی چابی اٹھا کر چلا گیا تو سمی مزید پھیل گئی۔ ارے بھائی، اس سیٹ کی قیمت کیا ہے؟ ارے بھائی، آپ کے لیے تو بالکل فری ہے۔ نہیں نہیں، ایسے کیسے؟ سمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا آپ رکھ لیں۔ مگر یہ دکان آپ کی تو نہیں ہے، سمی نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا، آپ تو اپنی ہے نا۔ اس کا یہ جملہ اور سمی کا ہنسنا تارا کو جیسے سر سے پاؤں تک آگ لگا گیا۔
تارا ایک دم پیچھے مڑی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ سیمی پیچھے سے اسے آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن اس نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اس واقعے کے بعد سیمی کتنی ہی دفعہ گھر آئی کہ چلو کچھ لینا ہے، لیکن تارا نے صاف انکار کر دیا اور اسے بھی بہت سمجھایا۔ تارا زینب کی شادی میں گئی تو وہاں سیمی بھی آئی ہوئی تھی۔ اس نے وہی نیکلس پہن رکھا تھا جو اس لڑکے نے دیا تھا۔ وہ نیکلس اس کی گردن میں خوب سج رہا تھا۔ اچانک تارا نے اپنے بے رونق گلے کی طرف دیکھا، جہاں ماں نے زیور کے نام پر چاندی کی زنجیر پہنا دی تھی، جو اب جگہ جگہ سے کالی ہو چکی تھی۔ 2 دن بعد تارا کو کچھ خواتین دیکھنے آئیں۔ ان خواتین کو اسی اسٹال والے لڑکے نے بھیجا تھا۔ انہوں نے تارا کو دیکھتے ہی پسند کر لیا اور انگوٹھی بھی پہنا دی۔ ان کے جانے کے بعد سمی بھی آ گئی۔ اس وقت بھی وہ نیا جوڑا پہنے ہوئے تھی، ہاتھوں میں چوڑیاں اور کانوں میں خوبصورت سی بالیاں تھیں۔ وہ لشپش کر رہی تھی۔ اماں نے اسے تارا کی منگنی کا بتایا تو وہ حیران رہ گئی۔ کتنی بڑی گاڑی میں جو خواتین آئی تھی انہوں نے تارا کو پسند کر لیا۔ 2 ماہ بعد تارا مایوں بیٹھ چکی تھی جب اسے پتا چلا کہ سمی گھر سے غائب ہے۔ زمین ایک دم اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی۔ اس نے بھلے تارا کے ساتھ آنا جانا چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی دوست تو تھی۔ اور جس دن اس کی شادی تھی اس دن سمی کی لاش ملی۔ کیسی خوشی، کون سا دلہن بننا! تارا ایک دم سے جیسے پتھر کی ہو گئی، حتیٰ کہ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نہیں نکلا۔ بہت دن لگے تارا کو زندگی کی طرف آتے آتے، اور پھر بابر نے ہی اسے یہ بات سمجھائی کہ تم کس کس سیمی کا غم کرو گی، یہاں تمہیں ہر گلی میں ایسی سیمی مل جائے گی جو اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کی تکمیل کے لیے غلط راستے کا انتخاب کرتی ہیں، اور پھر کسی دن ایسے ہی بے یار و مددگار ملتی ہیں۔ کسی پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے تو کوئی اپنے یار کے ہاتھوں قتل ہو جاتی ہے، پھر چاہے وہ غریب کی بیٹی ہو یا کوئی امیر زادی۔ تارا سوچ میں پڑ گئی، آخر مائیں اپنی بیٹیوں کو صبر اور قناعت کا درس کیوں نہیں دیتی؟ آخر کیوں انہیں نہیں بتاتی کہ خواہشیں تو صحرا ہوتی ہیں جن کا کوئی کنارہ نہیں، اور وقت ایک تیز رفتار بگولا ہے جو سارے ہی نشان مٹا ڈالتا ہے۔ آج تارا کو اپنی ماں کی تربیت پر فخر ہو رہا تھا۔